اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اکرام مسلم کے حوالے سے پہلی حدیث مبارکہ جو ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندہ سے محبت کی اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی. اللہ کیا فرمایا؟ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندہ سے محبت کی. اب محبت کس طرح کی بھائی؟ محبت کتنی قسم کی ہو سکتی ہے؟ اب جب اللہ کے لیے کسی سے محبت ہوگی تو پھر وہ اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے گا، اس کو کوئی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے وہ آگے ہوگا، اس کی جو بھی کوئی معاملات ہوں گے وہ اس کو کہے گا بھائی مجھے اپنا دایاں بازو سمجھو، رائٹ ہینڈ سمجھو، میں تمہارا بھائی ہوں. کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے کان میں بتانا، پریشان نہیں ہونا. تو گویا محبت اللہ کے لیے ایک آدمی سے ہوئی اور اس آدمی کی جتنی ضروریات ہیں. اب ضروریات میں بھی دیکھنا پڑے گا. موبائل بھی ضرورت ہے بھائی، آئی فون لینا ہے تو یہ وہ نہیں اس میں آئے گی. بچوں کے لیے LCD لے کے آنی ہے، ضرورت ہے لیکن وہ اس میں نہیں آئے گی. اس میں وہ آئے گی کہ جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. بیمار ہے، دوائی ضرورت ہے. کپڑے پھٹے ہیں، کپڑا ضرورت ہے. بستر نہیں ہے، بستر لے کے دینا ضرورت ہے. یہ چیزیں جو ہیں تو فرمایا جس نے اللہ کے لیے کسی بندہ سے محبت کی اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی. اللہ. اگلی حدیث میں فرمایا جس کے راوی حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمہ اس کی مہمانی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے. کہاں سے وہ لائیں دل، کہاں سے لائیں وہ عقل، کہاں سے لائیں یہ ساری سوچ کہ جس کو ملنا ہے اللہ کے لیے ملنا ہے، بچھڑنا ہے اللہ کے لیے بچھڑنا ہے. اب ہمارا ملنا بھی، یہ میری جو باتیں بھائی محسوس نہ کرنا بھائی، یہ وہ ہیں جو ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں. جب تک ان کی نشاندہی نہیں کریں گے اس حدیث کی سمجھ کیسے آئے گی؟ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی کیا پرابلم ہے؟ جی مجھے یہ پرابلم ہے. اس کی باتیں سنتا ہے، دوائی نہیں دیتا. کہتا ہے جا کے پہلے لپٹڈ پروفائل کراؤ، یہ جناب پراسٹیٹ کا کراؤ، یہ جناب اس کے بعد آپ الٹرا ساؤنڈ کراؤ. یہ ساری رپورٹیں لینے کے بعد پھر دیکھتا ہے کیا ہے. اگر وہ یہ نہیں کرائے گا دوائی نہیں دے گا. اب یہ ہے اللہ کے لیے ملاقات کرنا. ہمارے اس وقت ملاقات کس لیے ہے؟
کیا اللہ کے لیے ہے یا ذاتی مفاد کے لیے ہے؟ مفاد نہیں، کام نہیں، چھوڑو یار وقت ضائع کرنا ہے۔ او بھائی یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، میں تو ملتا ہوں، ذرا تھوڑی مجبوری ہے، کبھی کوئی کام ہی پڑ جاتا ہے، ورنہ یہ آدمی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر کی ساری سوچیں موجود ہیں جو ہیں۔ اللہ کے لیے کیسے ملیں گے؟ اللہ کے لیے ملنے کے لیے یہ سب اندر سے گند نکالنا پڑے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے ملنے گیا کہ میرا کلمے والا بھائی ہے، یار جدھر سے دیکھو یہ جماعت والے کیسے جناب یہ پھل ہیں، کیسے یہ پھول ہیں کہ آتے ہیں اللہ کے لیے، پھر ساتھ کچھ اکرام بھی لے آتے ہیں، بھائی یہ بھائی کے لیے آیا ہوں کہ کسی طرح یہ مسجد میں آنے والا بن جائے۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھانا ہوگا، سوئے ہوں گے تو بوڑھا بابا نوجوان بچے کی ٹانگیں دبانی شروع کر دے گا، یہ نہیں کہ اٹھو اور تمہیں پتا نماز کا ٹائم ہو گیا، حالہ سوتا ہے تو کڑاڑے مارنا ہے، نہیں آواز نہیں دیں گے، اس کی ٹانگوں کو دبانا شروع کر، وہ دیکھے گا سفید ریش آدمی میری ٹانگیں دبا رہا ہے، آرام سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے ملنے گیا، آسمان سے فرشتہ آیا انسانی شکل میں، تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمے اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر قدر کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ایک بول بولتا ہے کہ اللہ تیرے لیے تو نیکیوں کے جناب انبار لگ جاتے ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود، کون سی کمی ہے بھائی؟ کوئی کمی ہے ہی نہیں، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتا ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی۔ کئی بار یہاں یہ بات یعنی وہ کڑی کے ساتھ کڑی ملانے کے لیے دہرانی پڑتی ہے کہ میدان محشر میں ایک نیکی سے مار کھا جائے گا، ماں نہیں دے گی، باپ نہیں، بیٹا بیٹی بیوی بچے، جیسے سارا بیان ہوتا رہتا ہے کہ سب کے پاس جائے گا، سب کے رشتہ داری تعلق کا جو ہے وہ جتائے گا۔ ماں کہے گی تیری باتیں ٹھیک ہیں پر مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، باپ کہے گا تیری باتیں ٹھیک ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، بیوی کہے گی، سارے جو ہے نا انکار کر دیں گے۔ تو ایک آدمی دیکھے گا کہ یار آدمی کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، بھائی کیا بات ہے بھائی یار؟ تو کہتا ہے یار ایک نیکی سے مار کھا گئے، اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی لے آ تو جنت ورنہ جہنم۔ اب ماں کے پاس بھی گیا ہوں، ساری باتیں بتائی ہیں، ماں تو نے مجھے جانا، مجھے پالا، خود گیلے پہ مجھے سوکھے پہ، خود بھوکی مجھے کھلایا، خود پیاسی مجھے پلایا، میں بیمار ہوں ساری رات سے جاگ گزار دیتی تھی، ڈاکٹروں کے پاس جناب تو اپنے ماں کہتی سارا کچھ ٹھیک ہے پر میں کی کر رہا، مجھے نہیں پتا میرا لڑکی ہونا، تو کوئی بھی مجھے ایک نیکی نہیں دے رہا۔ تو وہ کہتا اچھا اوئے ہوئے او تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے پاس تو ہے ہی صرف ایک نیکی، باقی تو سارے دفتر گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ او چل یار ایک نیکی تو لے جا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ واسطے میں ایک نیکی دیتی جیڑی بندہ خوش کو جناب آ جائے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا۔ کہاں سے بنا؟ وہ فلاں نے نیکی دی ہے، اس کو لے کے آ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نیکی کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے الفاظ کی ترتیب میں، تو کہے گا یا اللہ بس یار مارا کبھی ماں کے پاس کبھی بھائی کے پاس، سب کے پاس گیا، ایک نیکی اس کو نہیں ملی، تو میرے پاس ہے ہی ایک، تو میں نے کہا چلو میں تجھے اللہ کے لیے دیتا ہوں، تیرا کام بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے نیکی دی ہے، ایک نہیں۔ ہاں یا اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر کون سخی ہے، تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں جائے گا۔ آج ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں ایک کھانے پر، ایک چائے پر، کہیں لے جانے پر، اس کے پیچھے کوئی اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ ایک کھانے میں 10 دینار لگ جائیں، 50 دینار لگ جائیں، کوئی گل نہیں، پھر کی کمایا کا دے ہاستے پہ
یہی بس یہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت کا رخ سیدھا ہو جائے کہ ہم نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، رشتہ دار غریب ہے، آپ مہمان بن کے جاتے ہیں۔ اب میری اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے یار شاید وہ بیچارہ کبھی اپنے بچوں کے لیے پھل بھی لے کے نہیں گیا، کبھی گوشت کھایا کہ نہیں کھایا، میں ادھر سے جناب پھل بھی لے جاؤں، گوشت بھی لے جاؤں، اور ساتھ جناب یار وہ میں کہا بچوں کے لیے تھوڑا گفٹ بھی لے جاؤں، اس کے لیے کپڑے بھی بنا کے لے جاتا ہے۔ اب اس نے سوال نہیں کیا، مانگا نہیں ہے، اس کے دل میں بات آئی ہے، پھل بھی لے گیا، گوشت بھی لے گیا، کپڑے بھی لے گیا، بچے دیکھ کے خوش ہو گئے۔ اس کے اجر کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اب یہ سارا کچھ لے گیا، اور اس کے بعد جب اپنے گھر کو وقت آیا کسی خوشی کا تو وہ وکیل ہے کہ آیا سی، وہ ویکھا کاپی ذرا دیکھا ہم نے کیا لے کے گئے تھے، وہ جناب اندر کاپی باہر آ جائے گی، ہم یہ لے کے گئے تھے، یہ لے کے وہ کی لے کے آیا، وہ لے کے آیا، یہ کی لے کے آیا، اس پر پکڑ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو ہمارے ہاں یہ رسم ہے نا، شادیوں میں لڑکی نے 500 دے آئے، ان کو ہار دے ہڑیا، باہر کاپی جان کے لکھ لیا، اس سے منع فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہاں حدیث مبارکہ میں جو سمجھ آ رہی وہ یہی کہ ہمارا بھائی جو عمل ہو اللہ کے لیے ہو۔ دیکھو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ اس کی محبت ہے، ماں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اللہ نے دیا ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی تربیت، اس کی پرورش یہ میرے ذمہ ہے، تو وہ ماں جو دودھ پلاتی ہے چھاتی سے لگا کے ایک ایک گھونٹ پر اس کے نام عمل میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ باپ دن بھر کمائی کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مصیبت اٹھاتا ہے کہ یار یہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، بیٹی دی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اور مجھے امانت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ محبت پیوست نہ کرتے تو نہ ماں بچے کو دودھ پلاتی، نہ باپ باہر مزدوری کرتا۔ اللہ نے اولاد کی محبت کو پیوست کیا ہے، اب پیوست کیا ہے، اب یہاں ہم نے نیت کا رخ ٹھیک کرنا ہے، دیا اللہ نے ہے، اس کا ساتھ جو کچھ کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں۔ جیسے پوچھا گیا، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کچھ دے سکتے ہیں، سب سے بہترین اگر ماں باپ کچھ دے سکتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی محبت، دین، اسلام، باقی سب۔ ہم کہتے ہیں بیٹا جوان ہو گیا، آپ ہی لبھی کیڑے پاس جانا ہے، ہم تو تجھے انگلش پڑھائیں گے، تجھے یہ کریں گے، کرو بھائی کوئی بات نہیں۔ جہاں مہندس بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا، وہاں محمدی بھی تو بناؤ نا۔ تو کیا ہے بچوں کو، ابھی ایک پتہ نہیں میں سن رہا کہ بزرگوں کا بیان، تو وہ بھی ایسے ہی تھا، لینڈ لارڈ ہے باپ اور بیٹا بیمار ہے۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب مدد الوالی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑے ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا پیارا انداز ہے بات سمجھانے کا۔ تو کہتے ہیں وہ ایک پٹھان تھا، وہ وہاں کراچی کے بہت بڑی جناب وہ کوٹھی میں ڈرائیور تھا، بڑی معقول تنخواہ تھی۔ تو وہ ہمارے پاس آ گیا جامعۃ الرشید میں ڈرائیور بن کے، کہا بھائی تو یہاں کیوں آ گیا، یہاں تھوڑی تنخواہ ہے، وہاں تیری تنخواہ بھی زیادہ تھی اور تو اچھی خاصی تیری وہاں عزت۔ کہتا جناب چھوڑو پر خلی ولی، کہتا ہے وہ جو مالک ہے، جو سیٹ ہے، وہ بیمار ہو گیا، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، بیٹا اس کا پتہ لینے کے لیے نہیں جا رہا، باپ مر گیا۔ میں نے کہا سر وہ آپ کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ ڈیڈ باڈی لے کے آنی ہے تو اس کو دفنانا ہے۔ کہتا یار میری نیند نہ خراب کر، اس کو لے آؤ جا کے دفنا دو۔ اور یار اس باپ نے زندگی گنوا دی تجھے لینڈ لارڈ بناتے، وہ ہسپتال میں بیمار پڑا تو پتہ لینے کے لیے نہیں گیا، اس کی ڈیڈ باڈی لے آنی ہے، بھائی آ میرے ساتھ چل، کہتا جاؤ یار لیا، میری نیند نہ خراب کر۔ باپ نے کیا دیا ہے؟ جو دیا ہے یہی ہونا چاہیے تھا، اس میں کیا حلال تھا کیا حرام تھا اللہ جانے، جب دین نہیں ہے تو پھر سارا کچھ آ سکتا ہے نا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں ہم تو پٹھان لوگ، ہم تو مر جاتے ہیں، کئی مہینے باپ کا غم دل سے نہیں جاتا، آنکھیں خشک نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اس گھر میں ملازمت ہی نہیں کرنی کہ میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں۔ تو
اس لیے ماں باپ کیا ہیں یہ اللہ کے حبیب بتائیں گے، سارے رشتے ناطے ان کا کیا حق ہے یہ ہمیں دین بتائے گا۔ جب دین نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، چلو جو مرضی کر دے پھر استغفر اللہ۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے بچھڑنا، اللہ کے لیے کھلانا، اللہ کے لیے پلانا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ جہاں ایک نیکی والا جنت میں چلا گیا وہاں ایک یہ منظر بھی سامنے آئے گا کہ ایک گلاس پانی پلانے والا باقی گناہ ہی گناہ، ایک گلاس پانی اللہ کے لیے پلایا تھا وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ضرورت ہی نہیں دین دے، کس بات کی ضرورت ہے؟ کم کرو بھائی، بس کم کریں گے تو بیاہ ہوئے گا، کم کریں مکان بنے گا۔ جمعے کے دن ہی آپ دیکھ لیں نا کیا ہوتا ہے، کس وقت بھائی آتے ہیں، فرض پڑھتے چلے جاتے ہیں، کہاں جا کے تم اپنی سنت، ہاں جو جن کو اللہ توفیق دے اپنے گراج میں دکان میں جا کے باقی سنتیں مکمل نماز پوری کر لیتے ہیں، لیکن میجارٹی یہی ہوگی کہ نہیں کوئی نماز بس سنت نماز اے بھی پڑھ لیا بھی بڑی گل ہے، جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان رکھ رہے ہیں کہ اللہ اساں تو کچھ نہیں کرنا، اسی کوئی دوسری مخلوق ہاں اس پاسے بھی خدا ہے بھائی، اسی ادھر سے ادھر آ گئے تو تیری بات کر لئیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہاں تو بھائی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی، اللہ سے معافی مانگتے مانگتے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔